وطن سے، اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے اور اس کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرنی چاہیے اور اس کے عروج و ارتقاء کے لیے اسے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ بحمدہ تعالی ہندوستان کے مسلمانوں نے اس سلسلے میں اپنی عملی زندگی پیش کی ہے۔ فاتح اول محمد بن قاسم سے لے کر آج تک کی ہماری تاریخ گواہ ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے 1904 میں کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ حضرات محترم، ہم نے ہمیشہ اپنے ملک کی حفاظت کی ہے اور ہمیشہ اس کی حفاظت کے لیے ہم نے اپنا خون جگر پیش کیا ہے۔ مختصر چند مثالیں آپ سماعت کرتے چلیں۔ حضرت سلطان فتح علی خان المعروف بٹیپو سلطان، انہوں نے اپنے بیٹوں کو دیش کی حفاظت کے لیے گروی رکھ دیا تھا۔ اپنے دیش کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے بڑے بڑے سرائے، بڑے بڑے قلعے، پل اور مسجدیں بنوا کر عوام کے لیے آسانیاں فراہم کی۔ راکٹ سسٹم کی جو پہلی میزائل تھی ٹیپو سلطان نے ہی بنوا کر انگریزوں پر گرائی تھی، جو کہ 2 میل دور تک وار کیا کرتی تھی، اور اپنی ملک کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی جان کو اپنے ملک کے اوپر قربان کر دیا۔ دوسری مثال علامہ فضل حق خیر آبادی، جنہیں کون نہیں جانتا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے 1858 کے اندر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ تب سے انگریز آپ کے دشمن ہو گئے اور 1858 میں آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور 1859 کے اندر آپ کو سزا سنائی گئی کالا پانی کی اور جزیرہ انڈمان بھیج دیا گیا۔ وہاں جب انگریزوں کا جنرل آیا اور کہا، اے علامہ آپ اپنا فتویٰ واپس لے لیجئے، علامہ فضل خیر آبادی نے کہا میں اپنا فتویٰ واپس نہیں لیتا۔ تو کہا اگر فتویٰ واپس نہیں لیتے تو صرف اتنا کہہ دیجئے کہ یہ فتویٰ میرا نہیں ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی نے اس کے منہ پر تھوک کر کہا کہ کتے کی 100 سالہ زندگی سے بہتر شیر کی 1 دن کی زندگی ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی کا یہ جواب تھا۔ اور علامہ عنایت احمد کاکوروی کی ذات بھی باعث انقلاب ہے کہ انگریزوں نے انہیں بھی کالا پانی کی سزا دی تھی۔ علامہ کفایت اللہ کافی، مفتی کفایت اللہ کافی کو 6 مئی 1858 کو ان کو مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے، تب آپ نے نغمہ سنجی کرتے ہوئے کہا تھا، کوئی گل باقی نہ رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خاک کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ ایک اور مثال سماعت کرتے چلیں کہ آزادی کے جنگ کے اندر ہم جلیانوالے باغ ہتیا کانڈ کو کبھی نہیں فراموش کر سکتے، کیونکہ 13 اپریل 1919 کو جب بیساکھی کے تہوار کے موقع پر ہندوستانی مسلمان اور تمام ہندوستانی جب جلیانوالہ باغ کے اندر اپنی ملک و ملت کی حفاظت کے لیے میٹنگ کر رہے تھے، تب ان تن کے گورے اور من کے کالے انگریزوں نے ان پر گولہ و بارود سے حملہ کر کے تقریباً 1500 جانیں لی، اور میڈیکل رپورٹ کے مطابق، روایتوں کے مطابق 76 مسلمانوں کی میڈیکل رپورٹ کی گئی، تو سب کے سینوں کے اندر انگریزوں کی گولیاں ملی، جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ سنو، ہم انگریزوں کے ظلم و ستم سے ڈر کر بھاگے نہیں، بلکہ سینہ بسینہ ان کا مقابلہ کیا اور گولیاں کھا کر اپنے دیش کے لیے ہم نے اپنی جان قربان کی ہے۔ یہ گواہی دے رہی تھی۔ ایک اور مثال سماعت فرماتے چلیں، ہندوستان کے عظیم فرزند اشفاق اللہ خان، جو کہ شاہجہاں پور میں پیدا ہوئے، اور کاکوری کانڈ 1 اگست 1925 کو ان کے اوپر مقدمہ چلایا گیا، ان کو قید کیا گیا، اور 27 سال 1 ماہ 27 دن کی اس اٹھتی ہوئی تازہ جوانی کے اندر فیض آباد کی جیل میں انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی اور پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے، آپ کی آخری تمنا کیا ہے، تب آپ نے کہا تھا، کچھ آرزو نہیں ہے، بس آرزو ہے تو یہ ہے، کوئی ذرا خاک وطن رکھ دے میرے کفن میں، اللہ اکبر۔ ایک اور مثال سماعت فرماتے چلیں،
ایک اور مثال آپ سماعت فرماتے چلیں کہ انقلاب زندہ باد کا نعرہ، وہ آج ہندوستان میں انقلاب زندہ باد کا نعرہ جو لگایا جاتا ہے، یہ بھی ایک مسلمان کی دین ہے، جسے دنیا فضل الحسن حسرت موہانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہی وہ نعرہ ہے جس کو گاندھی جی نے اپنی سبھا میں لگایا تھا، یہی وہ نعرہ ہے جس کو بھگت سنگھ نے لاہور سینٹرل اسمبلی کے اندر لگایا تھا، یہی وہ نعرہ ہے جس نعرے کو چرم سیما پر لال بہادر شاستری نے لگایا تھا۔ ایک اور مثال سماعت فرماتے چلیں، آج ہم یہ ترنگا دیکھتے ہیں تو دل بڑا خوش ہوتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ اس ترنگے کی جو کارستانی ہے، اس ترنگے کو جس نے یہ کلر دیا ہے، اس ترنگے کو جس نے یہ نشان دیا ہے، وہ بھی ایک مسلمان ہے۔ جب پتہ چلتا ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس کا نام بدر الدین فیاض طیب تھا۔ انہوں نے اس اشوک چکر کے 22 تکلوں کو جوڑنے کے لیے، ملانے کے لیے بڑی محنت کی تھی۔ آپ کی بیگم سریا کڑھائی بنائی سلائی کے اندر مہارت رکھتی تھی، لیکن آپ نے ان کو یہ ذمہ داری دی ترنگا بنانے کی۔ جب انہوں نے 3 ترنگے بنائے اور آج پتہ چلتا ہے کہ جو یہ ہندوستان کا ترنگا ہے یہ ایک مسلم عورت کی کارستانی ہے، مسلم عورت کے ہاتھوں سے یہ ترنگا بنا ہے۔ ایک اور مثال سماعت فرماتے چلیں کہ جس 15 اگست اور 26 جنوری کو جس جگہ یہ ترنگا لہرایا جاتا ہے وہ لال قلعہ بھی مغل بادشاہ شاہ جہاں کی دین ہے۔ ایک اور مثال سماعت فرماتے چلیں، ویر عبد الحمید کا نام کس نے نہیں سنا؟ ویر عبد الحمید کا نام کس نے نہیں سنا؟ جب امریکہ نے پاکستان کو ٹینک دیے تھے ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے کہ جا اور ہندوستان پر حملہ کر، جب انہوں نے حملہ کیا تو دفاع کے لیے جو سب سے آگے اپنی چھاتی چوڑی کر کے جو سب سے آگے دفاع کر رہا تھا، تاریخ اس کا نام ویر عبد الحمید بتاتی ہے۔ ویر عبد الحمید نے اس نے 7 امریکن ٹینکوں کو تباہ کر کے اپنے ہندوستان کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیا، اور اس کے چتھڑوں کا استقبال ہندوستان کے کھیتوں نے کیا ہے، اس کے خون سے ہندوستان کی سرزمین رنگی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مثال سماعت فرماتے چلیں، مثالیں بہت ہیں، ایک اور مثال سماعت فرماتے چلیں کہ اعظمی جس کو ہم کہتے ہیں عثمان احمد اعظمی، شہید عثمان احمد اعظمی، انہوں نے بھی اپنے دیش کے لیے اپنی جان دی ہے۔ عثمان احمد اعظمی کون؟ جب پاکستان نے کشمیر کو قبضے میں لینے کے لیے کشمیر کے اوپر حملہ کیا تو اس نے دلی سے شری نگر کے ایئرپورٹ پر تمام فوجیوں کو اتار دیا اور اکیلا مرد مجاہد پاکستان کی فوجیوں کا جیپ سے مقابلہ کرنے چلا۔ جیپ جو ہوائی جہاز ہوتا ہے، جو ہوائی جہاز اڑان بھر کر لوگوں پر حملہ کرتا ہے، فوج پر حملہ کرتا ہے، اس پر بیٹھ کر اس نے پاکستانی فوجیوں کا مقابلہ کیا اور اس کے چتھڑوں کا استقبال ہندوستان کی فضاؤں نے کیا ہے۔ اس بھارت کے عظیم سپوت کے چتھڑوں کا استقبال بھارت کی فضاؤں نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مثالیں بہت ہیں، بس انہی اشعار کے ساتھ میں اپنی تقریر کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ ہند کے سر کی ہم نے لگائی نہیں بولی، ہند کے سر کی ہم نے لگائی نہیں بولی، بیچ کے دیش بھری نہیں ہم نے جھولی، ہم نے اندرا کے لہو سے کھیلی نہیں ہولی، ہم نے گاندھی پہ چلائی نہیں ہرگز گولی، ہم جفا کش ہیں جفا کیش و جفا کار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، اپنی سرحد کے نگہبان کو سب بھول گئے، جنگ کشمیر کی اس جان کو سب بھول گئے، ایک آہن نما انسان کو سب بھول گئے، یعنی بریگیڈیئر عثمان کو سب بھول گئے، اس کا کچھ ذکر نہیں، اس کا کچھ اظہار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ ہم نے سائنس کا شعبہ کیا آباد یہاں، ہم نے میزائل و راکٹ کیے ایجاد یہاں، ہم نے فوج کو فکر سے کیا آزاد یہاں، ہے کلام ایسا کوئی ذہن خدا داد یہاں، ہے کلام ایسا کوئی ذہن خدا داد یہاں، اگنی اور پرتھوی جیسا کوئی شاہکار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ملک پر اپنا تن من دھن سب قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔